ویلکم بیک. پاکستانی معیشت پر بات کر رہے ہیں. نعیم صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے سلمان شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس آئی ایم ایف کے چکر سے، آپ نے بھی یہ فرمایا آئی ایم ایف کے چکر سے نکلنا پڑے گا. پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا؟ ابھی تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے، مگر میں ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے جو تجاویز پیش کی ہیں وہ ضروری ہیں، یہ سفید ہاتھی جو ہم نے پال رکھے ہیں وغیرہ وغیرہ. مگر اس کے علاوہ میں کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ تمام آمدنی جس میں زرعی آمدنی بھی شامل ہے، ریل اسٹیٹ اور یہ جو سیکٹرز ہیں، اس پر ٹیکس لگانا اب ضروری ہو گیا ہے. ایگریکلچر پر تو نہیں لگ رہا ہے. ایگریکلچر پہ لگنا چاہیے، مگر ہمیں پتہ نہیں لگے گا کہ اس کی وجوہات بھی ہم جانتے ہیں، کیونکہ وہ سارے جن کے پارلیمنٹ میں مفادات جو وابستہ ہیں وہ سب پارلیمنٹ میں خود بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں اتنی اخلاقی یا سیاسی جرت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا ایک انقلابی قدم اٹھا سکیں. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے، حفیظ شیخ صاحب کو چاہیے کہ آئی ایم ایف جائیں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے پاس اور آپشنز کیا ہیں اور کیوں ہمیں آئی ایم ایف کی پالیسی کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے. اور آپشنز کیا ہوں گے؟ کیونکہ دیکھیں اور آپشنز میں آپ کو چھوٹی سی بات کرتا ہوں. ہمیں بائیلیٹرل ایگریمنٹ، ایران کے پاس $100 بلین کے ریزرو ہیں، ملیشیا کے پاس $100 بلین کے ریزرو ہیں. حسین ہارون صاحب تشریف لائے تھے پچھلے چند مہینے پہلے. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں پروپوزل لے کر آیا ہوں. ایرانین ایمبیسڈر نے مجھے کہا ہے یونائٹڈ نیشن میں $5 بلین کا وہ ہمیں ایڈ دینے کے لیے تیار ہے، انکنڈیشنل. مگر ہماری کیونکہ حکومت امریکہ کے ساتھ اتنی زیادہ ملوث ہے، امریکہ کے خوف کی وجہ سے ہم نے اس آفر کو رد کر دیا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپشن ایکسپلور تو کریں، پلاننگ کریں. تو 4% کی آپ پلاننگ کریں، آپ 8% کی، جیسے ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، 7-8% تو یار اس کی تو پلاننگ کرو یار، کچھ تو کرو، امپیٹس دو. بزنس مین کیوں دوبارہ انویسٹمنٹ کرے؟ آپ بالکل سنگل ڈیجٹ کی بات ڈاکٹر صاحب نے صحیح کی، 9.5% پر لے کر آئیں. آپ ابھی 12.5% ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے، 9.5 پر لے کر آئیں. اب دیکھیے بزنس مین کی جو رعونت ہے، جو ان کا اعتماد ہے ہماری معیشت میں، اس میں بہت اضافہ ہوگا جب وہ اور زیادہ پیسے لگائے گا انڈسٹری میں، صنعت کاری ہوگی. اس سے نہ صرف روزگار میں اضافہ ہوگا بلکہ حکومت کے ریونیوز بھی بڑھیں گے. اور حکومت کے جب ریونیوز بڑھیں گے تو یہ جو 700 ارب روپے کا جو ڈیفیسٹ ہے یہ کم ہو جائے گا. تو آپ ریونیوز بھی بڑھائیے مگر اقتصادی ترقی کی طرف توجہ تو دیں. آپ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. آپ کو اس کے علاوہ کوئی اپنے گورنمنٹ کو اپنے بڑھتے ہوئے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ غریب عوام پہ اور ٹیکس دو. 5,000 روپے مہینہ کمانے والا کراچی کا ایک مزدور 1,500 روپے بس کا کرایہ دیتا ہے آج کا جو کرایہ ہے روز. تو آپ اندازہ لگائیے اگر یہ حالت ہے تو پھر کیا ہوگا اس ملک کا؟ پھر ڈیفالٹ بالکل ہوگا. ڈیفالٹ ابھی نہیں ہوگا، ابھی تو خیر نہیں ہوگا، 1-2 سال میں جب. اور ہماری ایکسپورٹس بالکل رک کے رہ گئی ہیں. ہمارا 11-12 بلین ڈالر کا ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، ٹریڈ گیپ ہے. اب وہ تو شکر ہے کہ 9 بلین ڈالر کی اس سال ہماری ریمیٹنس ہو جائیں گے. ریمیٹنس سے تو کافی ہماری اس سے سارا مل رہا ہے. مگر یہ مجھے افسوس کا کہنا پڑ رہا ہے، مجھے امید کی کوئی کرن اس وقت نظر نہیں آ رہی. شاہ صاحب مسلسل بات ہو رہی ہے، تقریباً یہی ساری چیز جب آپ پار میں بیٹھے ہوئے تھے یہی کچھ ہوا. بینک آف پنجاب کا اسکینڈل ہوا، گورننس کی باتیں اس وقت بھی ہوئیں، اس وقت بھی ان اکاؤنٹڈ فار بجٹس جاتے تھے، اس وقت بھی پولیٹیکل لوگوں کو نوازا جاتا تھا. آپ نے پیٹرولیم پرائس شفٹ نہیں ہونے دی بڑے ایک عرصے تک ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کے فیور میں. تو یہ کیا باتیں ہیں کہ جب اقتدار سے ہٹ جاتے ہیں تو ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ کوئی نشتر پارک یا موچی دروازے کے اوپر بات کر رہا ہے، اور جب اقتدار میں رہتے ہیں تو وہی باتیں کی جاتی ہیں کہ جی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آنے والا ہے. سوری آپ بھول گئے ہیں، وہ دور بڑا اچھا دور تھا، بڑی اچھی اکنامک گروتھ تھی، امپلائمنٹ جنریشن ہو رہی تھی. انویسٹمنٹ، فورن انویسٹمنٹ $8 بلین کی تو 2007 میں آئی ہے. اور آپ کے جو سٹاک مارکیٹ کی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بھی 2.5 بلین ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں قطعی اضافہ نہیں ہوا تھا. ایک عام آدمی کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں تھا. کوئی بھی آپ سٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھ لیں 7 سالوں میں 1 میگا واٹ بجلی کا اضافہ نہیں ہوا تھا. سے کمپیئر نہیں کر سکتے. 7 سالوں میں 1 میگا واٹ بجلی کا کوئی آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے. مجھے آپ بتا دیجئے جو آپ نے ابھی کی ہے، آپ نے پاور سپلائی میں کون سا یونٹ لگایا اپنے پورے 7 سالہ دور کے اندر؟ آپ پاور جنریشن میں ہمارے پاس اس وقت 20,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے اور 99 میں 15,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی تھی. آپ جا کے پاکستان اکنامک سروے کو تو کھول کے دیکھیں تو اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی ایڈیشنل پاور جنریشن بھی ہوئی. اور اگر 2007 میں جتنی پاور جنریشن ہوئی تھی وہ اگر آج آپ کر لیں تو آپ کی لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ آدھے گھنٹے کی بھی نہیں رہتی. تو اس طرح سے اگر آپ اینالائز کریں گے تو آئی تھنک یہ لوگوں میں کنفیوژن ڈالیں گے. بیکاز اپ ٹل 2007-2008 the economy was doing very well اور دنیا کی ٹاپ 4
ایمرجنگ اکانومیز میں شامل تھی ان ایشیا، اینڈ آئی تھنک کہ پاکستان کے تمام ٹرانزیکشن جتنے بھی کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشن تھے ہیویلی اوور سبسکرائبڈ ہوتے تھے. آئی ایم ایف کی ہم نے چھٹی کرا دی تھی اور ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ کانسٹنٹلی نیچے آ رہا تھا اور ایکسپینسو ڈیٹ ہم نے ری پے کر دیے. انہوں نے تو 2 سال میں $20 ارب کے ایکسٹرا فورن ڈیٹس لے لیے ہیں. سو ہاؤ کین یو کمپیئر دا ٹو؟ آئی تھنک سلمان شاہ صاحب بہت کم وقت رہ گیا، نامناسب قسم کی آپ نے بات کی ہے. اور آگے چل کے اگر ہم نے آئی ایم ایف سے نکلنا ہے، چھٹکارا حاصل کرنا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کالا باغ ڈیم کو آج شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ اوور دا نیکسٹ 4 to 5 years ایک اور آئل شاک پاکستان کو ضرور ملے گا، کیونکہ آئل پرائسز دوبارہ $100 سے اوپر جائیں گی. اور اس وقت تک اگر ہم نے کالا باغ ڈیم نہ بنایا ہوا تو اس سے بھی ڈائر اسٹریٹس میں ہم آ جائیں گے اور بڑا مشکل ہوگا اس سے نکلنے کا. سلمان صاحب آئی تھنک کہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے پازیٹیو تھنگز ہیں ان کے اوپر ہم انویسٹ کریں، انویسٹمنٹ لے کے آئیں اور یہ کام چلے گا. اب آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ جو ایم او یو ہماری حکومت نے کیا تھا وہ آئل ریفائنری کا $5 بلین کی ایک سنگل انویسٹمنٹ تھی خلیفہ پوائنٹ پہ. یو اے ای کے ساتھ مل کے وہ مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی آئل ریفائنری لگنی تھی، جس میں سلمان صاحب وقت بہت کم رہ گیا. سلمان صاحب وقت بہت کم رہ گیا ہے. نعیم صاحب آپ سے آخری سوال مختصر سے جواب میں بتائیے، بجٹ 2010-2011 عوام کے لیے کیا آئے گا؟ کچھ نہیں آئے گا. مجھے کوئی امید نہیں، جیسے میں نے کہا عوام کی تکالیف میں کسی قسم کی کوئی کمی میں نہیں دیکھ رہا ہوں. دیکھیں کھانے پینے کی اشیاء یوٹیلیٹی اسٹور پر، اس میں حالانکہ 30 ارب روپے کا ہم نے غالباً 30 ارب روپے کی سبسڈی دی تھی یوٹیلیٹی اسٹور کو پچھلے سال، ان میں کوئی کمی مجھے نظر نہیں آ رہی، حالانکہ ایز اے پالیسی یہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بجلی، گیس، پیٹرول اور پیٹرول کی قیمتوں کا پھر اطلاق ہوتا ہے بس کے کرائے پہ، رکشہ کے کرائے پہ، موٹر سائیکل وغیرہ وغیرہ، وہ غریبوں کی زندگی میں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو تعلیم کا حوالہ دیا، صحت، تعلیم، ہر چیز مہنگی، دوائیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، غائب ہو گئی ہیں، لوگ جان لے جا نہیں سکتے. بجٹ کی ضرورت ہے، روزانہ ہی تو ایک نیا بجٹ آ جاتا ہے، 5% بجلی انکریز، آٹا دال، ضرورت لانگ ٹرم اکنامک پالیسی ہے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ ملک کس رخ جا رہا ہے. کس رخ جا رہا ہے. نعیم صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، لاہور اسٹوڈیو سے آپ نے ہمیں جوائن کیا. موضوع ہمارا چلا تھا پاکستانی معیشت، آئی ایم ایف کے دروازے کھٹکھٹانے چاہیے، یعنی کیا لے کر آئے گا بجٹ، زیادہ توقعات نظر نہیں آئی. ہم نے رپورٹ بھی دیکھی ساجد گوندل کی اسلام آباد سے. شو میں فی الحال اتنا ہی وقت ہے، مجھے راشد عالم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.